اعلیٰ حضرت کا نام سن کے جس کے چہرے پر 12 بجنے لگیں، جس کی نبض ڈوبنے لگے، جس کی سانس تیز ہونے لگے، جس کے پاؤں کانپنے لگے، جس کے ہاتھ لرزنے لگے، سمجھ لو یہ منہم ہے۔ پھر ہم سے کہتی ہے جناب احمد رضا خاں بریلوی کیا مقلد ہے؟ میں نے کہا روٹیاں ان کے نام پہ توڑتے ہو، مدرسے ان کے نام پہ بناتے ہو، اشعار انہی کے گنگناتے ہو، حوالہ ان کا دیتے ہو، اور گاتے دوسرے مکتب فکر کا ہو۔ ارے ظالم ہو۔ حضور نارووال کے لوگوں مجھے خوشی ہوئی جو نقب زن یعنی نقیب، حضرت کا چہرہ دیکھیں کتنا نورانی چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، شیر جو نقیبوں کی آج فوج ظفر موج آئی ہوئی ہے اور 3 گھنٹے گلے پھاڑ پھاڑ کر مائک کو پھاڑتے اور توڑتے ہیں وہ، اور بد عقیدہ ثنا خانان نعت خور اور بد عقیدہ ملا جو محبت اہل بیت کے نام پر توہین صحابہ کرتا ہے۔ ارے ستم در پردہ کرتے ہو، بظاہر پیار کرتے ہو۔ حضرات محترم، ہم اعلیٰ حضرت کے غلام، ہم ان کے پیروکار، ہم ان کے مسلک کو کے علمبردار، ہم ان کے جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ سنیے میرا جملہ، کہا جبرائیل آج میرے عمر کی شان سناؤ، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے فاروق اعظم کی شان کی فرمائش کرنا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ ہم نے تو حضور محافل میلاد کو مجلس عذاب بنا دیا، محافل میلاد کو مجالس عذاب بنا دیا، اور اسی لیے علامہ پیر محمد یعقوب رضوی نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت لگوا رہے تھے۔ میرا آگے جملہ ہے، ذرا غور کرنا۔ قاری عبدالرحمن صاحب، ہمارے ہاں دیکھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ تو بعض اور لوگ بھی لگاتے ہیں۔ نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت حق چار یار کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، توجہ، کہ یہ مومنوں کی محفل ہے، منافقوں کی مجلس نہیں ہے۔ اب میں سرائکی میں پوچھتا ہوں، سمجھ آئیے؟ او حضور وہ یہ اگلی کسی نشست میں ایسا نہ ہو کہ آج سجدوں کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے۔ اچھا تو تھوڑی سی سرائکی آپ کو سناتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے سمجھ آندھی پئی ہے؟ سمجھ آندھی پئی ہے نا؟ بل چپ کرتے کیوں بیٹھے ہو؟ آخو سبحان اللہ۔ اور سنیے، جناب حضرت جبرائیل بولے علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر میں جناب عمر فاروق اعظم کی شان، ان کا مقام، ان کے مناقب، ان کے محامد، ان کے محاسن، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کے خصائل بیان کروں تو مجھے اتنا عرصہ چاہیے جتنا عرصہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، 950 سال۔ کتنا عرصہ؟ پھر بھی شان بیان نہیں ہوگی۔ اب میرا جملہ ہے آپ کی خدمت میں، خدا کے لیے آپ اس کو ضائع نہ کرنا۔ آسمان کا ہر فرشتہ فاروق اعظم کی تعریف کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ، ہر نوری مخلوق فاروق اعظم کی تعریف کرتی ہے۔ ارے سماوات کے سارے فرشتے فاروق اعظم کی تعریف کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان فاروق اعظم کے ناپ سے کانپتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، حضرت سعیدی صاحب ایکچولی آئی مین یہ حضرت عمر کی جو خلافت ہے یہ خلافت حقہ تھی؟ میں نے کہا میرے آقا کا فرمان ہے لو کان بعد نبی لکان عمر۔ توجہ کرنا نارووال کے زندہ دلو غیرت مندو،
مسلک احمد رضا بریلوی علیہ رحمت کے علم برداروں، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، اگر باب نبوت کھلا رہتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، غور سے سنیے، کہ فاروق اعظم عظمت و کمال انسانیت کے اس مقام پر کھڑے ہیں جس سے آگے نبوت کا مقام ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرے صوفیان کرام، ابھی آپ کا مراقبہ جاری ہے، توجہ، میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ فاروق اعظم عظمت انسانیت کے اس بلند و بالا عرفہ والا مقام پر کھڑے ہیں جس سے آگے نبوت کا مقام ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ نبی کے لیے جو کمالات چاہیے، نبی میں جو اوصاف ہونے چاہیے، وہ سارے کے سارے فاروق اعظم میں موجود ہیں، مگر نبی نہیں بن سکے کہ سرکار آخری نبی ہیں۔ تو میرا جواب تھا، میں نے کہا محترم آپ بھی ذرا غور کریں، میں نے کہا ارے ظالم، جس کو نبی نبوت کے قابل بتاتا ہے تجھے اس کی خلافت پر بھی اعتراض ہے؟ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور جس کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الطیبین والطاہرین، ختم نبوت کے تاجدار فرمائے کہ یہ نبی بنتا، جس کو میرا نبی نبوت کے قابل بتا رہا ہے تجھے اس کی خلافت بھی قبول نہیں؟ اے شاتم فاروق، تجھے یہ بھی خبر ہے فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے۔ تمام صحابہ سرکار کے مرید ہیں، جناب فاروق اعظم سرکار کی مراد ہے، اللہ سے مانگ کے لیا، اور جب 40واں عدد آپ کی آمد سے پورا ہوا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تیری اتباع کرنے والے مومن تیرے لیے کافی ہے۔ دیکھیں حضرات، دیکھیں، دشمن مانتا ہے اس بات کو کہ فاروق اعظم کا دور خلافت، عہد خلافت اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ درخشندہ، تابندہ، پائندہ اور زندہ دور ہے، جس عہد خلافت میں کتا بھی بھوک سے نہیں مرتا۔ میرا آپ سے، میں حضور میں جھولی پھیلا کر ان سے بھیک مانگ رہا ہوں انصاف کی، ان کے زندہ ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں، جو یہ فرماتا ہے اگر میرے دور خلافت میں کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا، جو کسی جانور کو بھوک سے نہیں مرنے دیتا وہ خاندان رسول سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ خدا کے لیے جواب تو دو، یہ کیا افسانے گھر رکھے ہیں لوگوں نے، یہ کیا خانہ ساز اور پادر ہوا روایتیں گھر رکھی ہیں؟ فاروق اعظم کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن دور ہے۔ ہائے ہائے، آج کی متمدن دنیا، مہذب دنیا، ترقی یافتہ دنیا، آج یورپ، آج UK، آپ جا کر دیکھیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کی جامعات میں عہد فاروقی کی اصلاحات پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم حیران ہیں کہ ایک شخص تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہے، سر کے نیچے اینٹ ہے تکیے کی جگہ، ہائے ہائے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہے، سر کے نیچے اینٹ کا تکیہ ہے، درہ ساتھ پڑا ہے، اور مشرق و مغرب پر حکومت کر رہا ہے، عرب و عجم پر حکومت کر رہا ہے، جس کی حکومت مدینہ سے لے کر پاکستان کے صوبہ سندھ تک ہے، ساحل مکران تک ہے، افغانستان تک ہے۔
آج ماشاءاللہ مجھے کسی حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم حضرت کوئی بھی حکومت ہو سب اپنی حکومتیں ہیں ماشاءاللہ. ہمارا کسی سے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کسی سے کوئی محبت ہے. ہاں کیا کہا اعلی حضرت نے, سنیے, فرماتے ہیں بجز سرکار سر کار دو کون, ہائے ہائے ہائے, کونین, دو کون کے معنی کونین, بجز سرکار سر کار دو کون, سروکار بسرکار ندارم. آئے ہائے ہائے ہائے, کہا میں سرکار مدینہ کے بغیر کسی سرکار سے کوئی سروکار نہیں رکھتا. یہ جو حضرات بیٹھے ہیں نا, ان کے قدموں میں ٹھوکر, ان کی قدموں کی ٹھوکر میں ہے حکومتیں اور سفارتیں اور وزارتیں. سنیے میرا ایک شعر ہے کہ کی محبت, یہ شعر ہمارے نوجوان بڑے غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں نا. کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. سرکار مصطفیٰ کے غلام ہیں, ان کے بندے بے دام ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم حکومتیں ان کے دور خلافت پر ریسرچ کر رہی ہیں, اور ان کے عہد خلافت کی اصلاحات کو یورپ نے اپنے ہاں نافذ کر رکھا ہے. حضرات محترم, آپ تشریف لا رہے تھے ملک شام کے دورے سے, ایک کٹیا دیکھی دور ویرانے میں علیحدہ, تشریف لے گئے. السلام علیکم, اندر بریل سے آواز آئی وعلیکم السلام, اجازت ہے؟ بڑھیا بولی ہاں. ایک تو بینائی بھی کم تھی بھی ضعیفہ. فرمایا کیا حال ہے مائی, اماں کیا حال ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے حال سے مطلب, میرا حال تو عمر جانے. آپ نے فرمایا اماں عمر ایک ہے اور اس پر پوری امت مسلمہ کا بوجھ ہے, اس کے کندھوں پہ پوری خلافت اسلامی کی ذمہ داری ہے, وہ تیری خبر گیری کیسے کرے؟ کہا اچھا, اگر مجھ ایسی دور افتادہ ضعیفہ کا خیال نہیں رکھ سکتا تو اسے خلافت کا حق کس نے دیا ہے؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اچھا میں ایسے کر, عمر کو معاف کر دے, میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں, میں تلافی کرتا ہوں. کہ تجھے عمر سے کیا غرض ہے؟ فرمایا عمر کو معاف کر دینا. کتنے میں معاف کرے گی؟ اس نے بتا دیا. آپ نے ادائی کر دی رقم کی, اس سے معافی مانگی, اور جب مدینے میں آئے نا تو منبر پہ بیٹھ کر کا خلافت کیا ہے اس کا مفہوم تو مجھے اس بڑھیا نے سمجھایا تھا. یہ ہے تواضع اور عجز و انکسار کہ شرق و غرب کا حاکم ہے, دنیا کی سپر پاورز اس کے نام سے لرزہ بر اندام ہے, اور کیسر و کسرا اس کا نام سن کر کامتے ہیں, اور وہ بڑھیا سے معافی مانگ رہا. دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ میں, وہی دارالخلافہ, وہی ایوان حکومت, وہی قصر شاہی, وہ کنکریوں بھری زمین. آپ بیٹھے تھے, ایک شخص کو گورنر بنا کر بھیج رہے تھے کسی صوبے کا. جسے گورنر بناتے تھے نا اس کا حسب نسب معلوم کرتے, اس کی پشتوں تک کا خیال معلوم کرتے. چلیے اس کو بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر, سیکریٹری معتمد اس کا تقرر نامہ لکھ رہا ہے. اتنے میں ایک بچہ آ گیا, چھوٹا سا بچہ, امیر المومنین فاروق اعظم کی گود میں بیٹھ گیا. آپ نے لکھوانا چھوڑ دیا اور بچے کو کھلاتے رہے. جب وہ بچہ چلا گیا تو اس نامزد گورنر نے پوچھا امیر المومنین یہ بچہ کون تھا؟ آپ کا بیٹا تھا, پوتا تھا, عزیز تھا؟ فرمایا نہیں. حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ہماری رعایا کا کسی فرد کا بیٹا تھا, اور وہ سارے میرے لیے بمنزل اولاد ہیں. اس کے منہ سے نکلا امیر المومنین حیرت ہے, میرے 7 یا 8 بچے ہیں, میں نے اپنی اولاد پر کبھی اتنی محبت نہیں کی جو آپ ایک عام فرد کے بچے سے کر رہے تھے. اس کا یہ کہنا تھا کہ جلالت فاروقی نمودار ہونے لگی, چہرہ تم تنا اٹھا, چہرہ خلافت پر جلال آیا. اپنے موت
बद से कहा इसका तकर्रुरनामा फाड़ दो, फाड़ दिया। उसने कदमों पे गिरकर कहा अमीरुल मोमिनीन मुझसे क्या खता हुई? जवाब सुनिए, 1400 साल के बाद की दुनिया ये जवाब लौहे कल्ब पर लिखे। फारूक आजम ने कहा ओए जो अपने बच्चों पे रहम नहीं करता वो रियाया पे क्या रहम करेगा? ये जुल्म व सितम की दास्तानें तुमने घर रखी हैं। जालिमों तुम्हें होश नहीं आती? एक दरवाजे से गुजरे, रातों को गश्त करते थे, बच्चे के रोने की आवाज आई, दूध पीता बच्चा लगता था, मां उसे दूध नहीं दे रही। पता चला कि ये दूध पीता अभी इसकी दूध पीने की उम्र है और उसकी मां ने दूध छुड़ा दिया है। क्यों? कि जो बच्चा मां का दूध छोड़ देता था, यानी जिसका दूध छुड़ा देते थे, उसको बैतुल माल से वजीफा मिलता था, तो मां इस लालच में दूध पहले छुड़ा देती थी। फारूक आजम को पता चला, आंखों में आंसू, फरमाया उमर तूने कितने बच्चों के साथ ये जुल्म किया? फरमाया माएँ इस लालच पे दूध छुड़ा देती है कि दूध छोड़ने वाले बच्चे को बैतुल माल से वजीफा मिलेगा। फरमाया आज के बाद जो बच्चा मां के पेट से पैदा होगा उसको भी बैतुल माल से वजीफा मिलेगा। यहां ये कहते हैं रसूल दीदी दरबार तू खाली वली, लानत है इसकी कहने वालों पर कि रसूल दीदी दरबार तू खाली वली। हाय अल्लाह अकबर, जितनी मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु को आले रसूल और औलाद बतूल से है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अफसाने तुमने घर रखी, लोगों के जज्बात से फायदा उठाते हो। देखिए यहूदियत, मजूसियत और नसरानियत, ये तीन मजाहिब। ईरान का मजहब कौन सा था जी इस्लाम से पहले? मजूसी थे, आतिश परस्त थे। जालिमो अगर फारूक आजम ईरान फतह न करते तो आज तक वहाँ आग जल रही होती, अब तक आग की पूजा हो रही होती। फारूक आजम का एहसान है कि उन्होंने तुम्हें ईमान की शमअ दिखाई। जनाब फारूक आजम के खिलाफ यहूदी, मजूसी, ईसाई तीनों जमा हो गए और इन्होंने इस्लाम से इंतकाम लेने के लिए फारूक आजम को निशाना बनाया। ईरान का रहने वाला अबू लूलू फिरोज, तवज्जो मेरी गुफ्तगू का खुलासा। हुजूर हम तबस्सुम से महरूम हो गए? ओहो अच्छा, अल्लाह अकबर। तवज्जो का नजर इधर देखना, यहूदियत, मजूसियत और ईसाइयत तीनों ने मिलकर फारूक आजम को हटाने का फैसला कर लिया मैदान से। जनाब फारूक आजम नमाज फजर पढ़ा रहे थे। अबू लोलो फिरोज, बड़ी हैरत की बात है कि ये मजूसी था, ईरानियों नस्ल था, मजहबन मजूसी था। अबू लोलो फिरोज इसका नाम है, कुनियत अबू लोलो, नाम फिरोज, और इसकी ईरान में कब्र बनाई गई है और उसका नाम रखा है मज़ार बाबा शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन काफिर की कब्र। क्यों? कहते इसने सबसे बड़े दुश्मन अहले बैत को कत्ल किया था, ये शुजाउद्दीन है। अल्लाह अकबर। वो आया मस्जिद में, फारूक आजम नमाज पढ़ाने लगे। आपकी आदत थी जब मस्जिद में दाखिल होते तो फरमाते अस्सलात अस्सलात अस्सलात। क्या मतलब?